اللہ الرحمن الرحیم۔ میں نے ان سے کہا ہے کہ خطاب کی بجائے گفتگو کا کہہ دیا کریں کہ گفتگو کریں گے، خطاب نہیں آتا ہے مجھے۔ آج کی اس تقریب میں جتنے بھی شرکاء باہر سے تشریف لائے ہیں میں ان سب کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ آپ کی تشریف آوری سے جامعۃ الرشید کے ان طلباء کی، اساتذہ کی حوصلہ افزائی ہوئی، اور کسی بھی معاشرے کو ٹھیک کرنے کے لیے ضروری ہے کہ سارے لوگ مل کے اپنا کردار ادا کریں۔ تو آپ کا یہ بہت بڑا حصہ ہے آج آپ کی تشریف آوری۔ اس نظام تعلیم میں آپ نے بہت بڑا حصہ ڈالا ہے، اور کیا بعید کہ آپ کے آج تشریف لانے کی وجہ سے یہاں اتنی زیادہ لوگوں کو فائدہ پہنچا اور خود آپ کو اتنی معلومات ہو جائیں کہ آپ معاشرے میں ایک بہت مؤثر کردار ادا کر سکیں۔ ہمارے جامعۃ الرشید کا جو شعبہ ہے، المنائی کا شعبہ، اس ڈپارٹمنٹ نے ماشاءاللہ بہت اچھے کارنامے انجام دیے ہیں۔ حضرت مولانا عالم زیب صاحب، مولانا عبداللہ خاور صاحب، ان کی پوری ٹیم، اس کو بھی میں مبارکباد پیش کرتا ہوں، خراج تحسین پیش کرتا ہوں۔ وہ جس طریقے سے ایک ایک ضلع کے طلباء کو بلا کر الگ الگ ان سے میٹنگ کرتے ہیں، ان کے حالات معلوم کرتے ہیں، ان کے علاقے کے چیلنجز معلوم کرتے ہیں، اور پھر ان کو مشورے دیتے ہیں، مختلف علاقوں کے دورے کرتے ہیں ماشاءاللہ وہاں جا کر۔ تو یہ ایک بہت بڑا کام کر رہے ہیں مولانا عالم زیب صاحب اور ان کے ساتھ جتنے بھی ساتھی ہیں، اور جتنے جامعۃ الرشید کے فاضلین ہیں، جتنے پاس آؤٹ ہیں، ان کا بھی میں شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے مشکل وقت میں اس تعلیمی نظام کو سنبھالا ہے۔ بہت بڑے بڑے بحران آئے ہیں، بڑے بڑے اس کے اوپر طوفان آئے ہیں، لیکن ہمارے جامعۃ الرشید کے فضلاء کرام نے ان طوفانوں کو سنبھالا ہے، ان سیلابوں کے آگے بند باندھا ہے۔ میں امید کرتا ہوں کہ اور بھی بہت سارے ایسے بحران ہیں جن کو وہ حل کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ ہمارے جو پاس آؤٹ ہیں یہ وزیرستان وغیرہ میں، شمالی وزیرستان، جنوبی وزیرستان، بنو وغیرہ، وہاں بھی بہت بڑی تعداد ہے، باجوڑ میں بھی، خیبر پختونخوا میں بھی، بلوچستان میں بھی۔ میں ان سے بھی یہ درخواست کروں گا کہ اتنے لوگ وہاں بے گھر ہو رہے ہیں، قتل ہو رہے ہیں، آپریشن ہو رہے ہیں، گولیاں چل رہی ہیں، پوری دنیا کے لیے وہ ایک ٹریننگ سینٹر بنے ہوئے ہیں، جس کا بھی جی چاہتا ہے وہاں آ کر وہ مشق کرتا ہے۔ یہ کب تک سلسلہ ہوگا؟ یہ آپ لوگوں کے ذمے ہے کہ وہاں بیٹھ کر مشورہ کر کے کوئی اچھی چیز وہاں لوگوں کے لے کر آئیں۔ اور ہمارا دین، ہماری تاریخ، انسانی تاریخ یہ بتاتی ہے، کچھ ہی لوگ ہوتے ہیں جو کام شروع کرتے ہیں، پھر اللہ تعالیٰ ان کے کاموں میں اتنی برکت ڈالتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو کامیابی سے ہمکنار کرتے ہیں۔ تو کسی حال میں بھی مایوس نہیں ہونا چاہیے، کام کرنا چاہیے، اور خاص طور پہ امن امان قائم کرنے کے لیے، اور جتنی بھی یہاں ریاست کو نقصان پہنچانے کے لیے جو سازشیں ہو رہی ہیں امریکہ، اسرائیل، انڈیا کی طرف سے، یا اور جتنے بھی ان کے، تو اس پہ یہاں جامعۃ الرشید میں خاص طور پر بات ہوتی ہے۔ تو میں کبھی کبھی سوچتا ہوں کہ اتنی بڑی تعداد میں ہمارے جامعہ کے جو علماء کرام ہیں، جو پاس آؤٹ ہیں، فضلاء کرام ہیں، وہ اتنی بڑی تعداد میں خیبر پختونخوا میں رہتے ہیں، وہ اپنی کارکردگی دکھائیں۔ اگر آپ کے وہاں جانے کی وجہ سے، آپ کے ہونے کی وجہ سے لوگوں کی جان، مال، عزت محفوظ ہو جائے، ان کو امن مل جائے، سکون مل جائے، ان کو تعلیم مل جائے، ان کو ترقی مل جائے، تو میں سمجھتا ہوں بہت بڑا کام ہوگا۔ اور اس کے لیے ہمارے فضلاء کرام کو، جامعہ کے فاضلین کو جس قسم کے مشورے کی ضرورت ہو، جتنے وقت کی ضرورت ہو، جس مدد کی ضرورت ہو، ہم اس کے لیے حاضر ہیں۔ یہ ہمارے اوپر بہت بڑا دھبا ہے، ہمارے ملک کے اوپر، ہمارے اسلامی تشخص کے اوپر، کہ جو دو نمبری ہے وہ پاکستان میں ہو رہی ہے، جو قتل و غارت گری وہ پاکستان میں ہو رہی ہے، اور اسلام کے نام پہ، جہاد کے نام پہ، شریعت کے نام پہ۔ کیا جہاد اور شریعت اس لیے اللہ نے ہمیں دی تھی کہ جہاں بھی آئے گا وہاں تباہی بربادی ہوگی، وہاں فساد ہوگا، وہاں نقصان ہوگا۔ اور یوتھ کے حوالے سے حضرت مفتی محمد صاحب نے جو نصیحتیں کی ہیں ان کو خاص طور پہ ان کا اہتمام کریں۔ جو نوجوان ہوتے ہیں وہی تو قوموں کو نکالتے ہیں بحرانوں سے۔ اگر آج کے نوجوان اس جذباتیت اور سطحیت میں مبتلا ہیں تو ہمارے بحران جو ہیں، ہمارے چیلنجز بڑھتے چلے جا رہے ہیں۔ اس میں دو چیزیں بہت بنیادی ہیں، وہ ایک جذباتیت اور سطحیت۔ جب کوئی بھی آدمی جذبات میں آ جاتا ہے تو اس کا پہلا حملہ عقل پر ہوتا ہے۔ الغضب اولہ جنون، غصے کا جو ابتدا ہے وہ جنون سے ہوتی ہے۔ تو اپنے آپ کو نارمل رکھ کر سوچیں، جب جذبات میں آپ آ جائیں گے تو پھر آپ کی عقل کام نہیں کرے گی، اور پھر سطحیت بھی ہوگی۔ جذبات میں جب آدمی آ جاتا ہے تو سنی بات پہ بغیر سوچے سمجھے عواقب اور نتائج اور اسباب کو دیکھے بغیر جب آپ کوئی کام کریں گے تو اس کے نتائج ہمیشہ خطرناک ہوتے ہیں۔
جب جذباتیت بھی ہو، سطحیت بھی ہو، پھر عدم برداشت بھی ساتھ ساتھ آتی ہے. اور جب تین چیزیں کسی قوم کے نوجوانوں میں آ جائیں، کسی میں بھی آ جائیں، اور خاص طور پہ آج کے نوجوانوں میں جو ہر اس چیز سے مسلح ہیں جو پیغام پہنچانے کے لیے ان کے پاس ہونی چاہیے، تو جو فساد 10 سال میں وہ 1 سال میں آئے گا، جو 1 سال میں بگاڑ ہے وہ 1 مہینے میں آئے گا. ہلاک امتی علی ایدی اغیلمت قریش، صحیح بخاری کی روایت ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ میری امت کی تباہی قریش کے نوجوانوں کے ہاتھوں میں آئی. جب یہ نوجوان اغیلمہ، یہ اغلیمہ کی جمع ہے، اور اغلیمہ غلام کی جمع ہے، غلام کو معنی لڑکا. تو اگر ان کا رخ صحیح ہوتا ہے جوانوں کا تو انہم فتیۃ آمنوا بربہم، جیسے بدر اور احد میں جوانوں نے کردار ادا کیا تھا تو اس کے نتائج بہت اچھے ہوتے ہیں. اور اگر ان کی سمت ٹھیک نہ ہو پھر اغیلمت قریش بنتے ہیں. 3-4 چیزوں کا میں خاص طور پہ درخواست کروں گا نوجوانوں سے. ایک تو یہ کہ یہ آپ کی سیکھنے کی عمر ہے، آپ بالغ نہیں ہوئے ہیں ابھی. تو جب آدمی سیکھ رہا ہوتا ہے تو کچھ نہ کچھ ضرور اس میں گنجائش ہوتی ہے مزید. تو اپنی بات کو حتمی قرار دے کر دوسروں پہ حملے کریں، دوسروں کو برا بھلا کہیں، اس سے بچیں. دوسری بات ہے کہ حب الوطنی، اپنے ملک سے محبت کریں جیسے آپ اپنے گھر سے محبت کرتے ہیں. تیسری بات یہ کہ اپنے جو ہماری جو فوجی قوت ہے اس کی حفاظت کریں. آپ دنیا میں دیکھ رہے ہیں کہ جاپان اور جرمنی یہ دنیا کی تیسری چوتھی بڑی معیشت ہے. 4.5 ٹریلین ڈالر دونوں کی تقریباً اتنی ہے. ابھی تک بھی ان دونوں ملکوں کو اپنی فوج رکھنے کی اجازت نہیں ہے. 80 سال ہونے کو جا رہے ہیں. 1945 میں جو بڑی جنگ ہوئی تھی، اور سعودی عرب، امارات، بحرین، قطر، کویت، عمان، ان کا پیسہ کتنا طاقتور ہے. کیا ان کی حیثیت ہے؟ کس کی حیثیت ہے؟ امریکہ ہے، برطانیہ ہے، فرانس ہے، چائنا ہے، رشیا ہے، کیونکہ وہ ایٹمی طاقتیں ہیں. اس کے بعد ابھی بھی ہم نے دیکھ لیا اسرائیل کے ساتھ جو جنگ ہوئی، ایران کی، اور پاکستان انڈیا کی جنگ ہوئی. تو اس سے آپ اندازہ کریں کسی ملک کے پاس فوجی قوت اور طاقت اس کی کتنی بڑی اہمیت ہوتی ہے. اور فوج کے لوگوں میں، فوج کے جنرلوں کرنیلوں میں کوئی ایسی گڑبڑیں ہیں تو اس کو حل کریں، اس پہ بات بھی کریں، تنقید بھی کریں، لیکن تنقید کریں اصلاح کی نیت سے. جیسے آپ گھر میں آپ اصلاح کرتے ہیں تو اس ملک کو اپنا گھر سمجھیں، اپنی فوجی قوت کا خیال رکھیں، اس کی حفاظت کریں، اور اس معاشرے کو دینے کی کوشش کریں، لینے کی کوشش نہ کریں. ہر آدمی کوشش کرتا ہے کہ میں زیادہ سے زیادہ بڑے سے بڑا عہدہ لوں گا، زیادہ سے زیادہ پیسہ کماؤں گا. اگر آپ اس کو تھوڑا تبدیل کر دیں اور یہ کوشش کریں کہ میں اپنی قوم کو کچھ دوں گا، اپنے معاشرے کو، سوسائٹی کو، رشتہ داروں کو، گھر والوں کو، اپنے اساتذہ کو، اپنے طلباء کو کچھ میں دینا چاہتا ہوں، تو اللہ تعالیٰ اس سے کہیں زیادہ آپ کو دے دیں گے جو آپ چاہتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ آپ کو بہت جزائے خیر عطا فرمائے. میں مولانا عالم زیب صاحب، آپ کی پوری ٹیم کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں، اور جتنے آپ حضرات تشریف لائے جامعۃ الرشید میں ان کا بھی بہت شکریہ ادا کرتا ہوں. اور میں امید کرتا ہوں کہ یہ سلسلہ پارٹنرشپ کا جاری رہے گا. یہ پارٹنرشپ ہے آپ کی، یہ ایسا نہیں ہے کہ آپ آج آ گئے، بلکہ یہ آپ کا اپنا ادارہ ہے. اس کو اون کریں اور اس کے لیے دعائیں بھی کریں، اس کی مدد بھی کریں، اور اس کے کاموں میں شریک بھی ہوں. انشاءاللہ تعالیٰ اس ریاست کو، اس ملک کو، اس قوم کو یہ ادارہ مختلف شکلوں میں بہت کچھ دے سکتا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک.